بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایہ کے اندر کتاب الطہارات کو شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا خطبہ جو ہے وہ مکمل ہوا اور آج ہدایہ کا سبق نمبر ہمارا 4 ہوگا۔ کتاب الطہارات کا آغاز ہے۔ صاحب ہدایہ جو عبارت لے کر آئے وہ یہ ہے، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الرأس بهذا النص والغسل هو الإسالۃ والمسح هو الإصابۃ۔ یہاں تک عبارت دیکھیں، پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ اس میں پہلی جو چیز ہے کتاب الطہارات۔ کتاب کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب یہ اصل میں مصدر ہے اور اس کا اطلاق مکتوب پر ہوتا ہے، یعنی لکھے ہوئے کو آپ کتاب کہتے ہیں، اور ویسے اس کا ایک معنی جو ہے وہ جمع ہونا بھی ہے۔ کتاب کا لغوی معنی جمع ہونا بھی ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس میں مستقل بذات مسائل کو جمع کیا جائے اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر مستقل بذات مسائل کو جمع کیا جائے اسے کتاب کہتے ہیں۔ کتاب یہ ایک عنوان ہوتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا جو عنوان ہوتا ہے وہ باب ہوتا ہے، اور باب سے بھی جو چھوٹا عنوان ہوتا ہے اسے فصل کہتے ہیں۔ یعنی ایک کتاب کے اندر بہت سارے ابواب ہوتے ہیں اور بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ آگے لفظ ہے طہارات۔ یہ طہارت کی جمع ہے۔ طہارت کی جمع ہے۔ طہارت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے النظافت، پاکی۔ طہارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاکی۔ اور اس کا شرعی معنی یا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ طہارت کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ النظافت عن حدث و خبث۔ النظافت عن حدث و خبث، یہ حاشیہ نمبر 12 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے حاشیہ نمبر جو 12 ہے وہ کافی دفعہ انہوں نے وہ حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ تو طہارت کا اصطلاحی معنی، طہارت کا شرعی معنی کیا ہے؟ النظافت عن حدث و خبث، یعنی پاکی حاصل کرنا حدث سے۔ حدث سے مراد یہاں امر معنوی ہے، یعنی نجاست حکمیہ سے۔ نظافت یعنی پاکی حاصل کرنا حدث سے، و خبث اور ظاہری جسم والی نجاست سے۔ خبث کہتے ہیں ظاہری جسم والی نجاست، جیسے خون ہے، اسی طرح اور جو ہے وہ گندی چیزیں ہیں، ان سے پاکی حاصل کرنے کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ خبث کا معنی ویسے حاشیے میں ہی لکھا ہے التنزہ عن الادناس، یعنی پاکی حاصل کرنا میل کچیل سے۔ ادناس کہتے ہیں میل کچیل۔ تو یہ طہارت کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ نظافت۔ اور طہارت کا شرعی معنی کیا ہو گیا؟ طہارت کا شرعی معنی ہو گیا کہ النظافت عن حدث و خبث، کہ پاکی حاصل کرنا حدث سے اور خبث سے، یعنی نجاست حکمیہ سے اور نجاست حقیقیہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ طہارت پڑھنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 3 طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس پر 3 اعراب دیے جاتے ہیں۔ آپ نور الاضاء وغیرہ کے شروع میں بھی اس اعراب کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کو طہارت بھی پڑھتے ہیں،
طہارت بھی پڑھتے ہیں اور طہارت بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تینوں اعراب طا پر آتے ہیں. اگر اس کو ہم پڑھیں طہارت بالدمی، دمہ کے ساتھ اگر اس کو طہارت پڑھیں گے، اسی حاشیہ نمبر 12 میں ہے، اگر ہم اس کو طہارت پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، یعنی پانی. وہ چیز جس کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں طہارت. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے طہارت یعنی کسرہ کے ساتھ تو یہ ہوگا آلہ نظافت. کیا ہوگا؟ آلہ نظافت، یعنی وہ برتن کہ جس کے ذریعے سے آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں، پانی وغیرہ جس میں ڈال کر آپ طہارت حاصل کرتے ہیں، اس کو طہارت کہتے ہیں. جیسے لوٹا ہو گیا، کوئی برتن ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت. کیا بولتے ہیں اسے؟ طہارت. اور اگر ہم اس کو بالفتح پڑھیں، فتحہ کے ساتھ، طہارت جیسے ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے نظافت، پاکی حاصل کرنا. یہ تینوں اعراب اس پر طہارت، 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 تینوں اعراب اس پر پڑھے جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر طہارات استعمال ہوا ہے. طہارات یہ طہارت کی جمع ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، طہارات، طہارت جو کہ مصدر ہے اس کی جمع ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصدر کی جمع آپ کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ یہ مصدر جو ہوتا ہے یہ اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں قلیل و کثیر برابر ہوتے ہیں. طہارت مصدر ہے تو طہارات مصدر کی جمع آپ کیوں لے کر آئے؟ مصدر جو ہے وہ اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں قلیل و کثیر برابر ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پر جمع لے آئے. وجہ کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب بھی سنیے گا. یہ بھی حاشیہ نمبر 12 ہی لگا ہوا ہے اس پہ بھی. یہ جو حاشیہ میں پڑھ رہا تھا اس سے اوپر والا ایک 12 نمبر ہے، ایک اس سے اوپر والا 12 ہے. یہ اس میں اس اشکال کا، اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ طہارت جو مصدر ہے اس کی جمع طہارات لے کر آئے. اس کی وجہ یہ کہ وہ مصدر کہ جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، وہ مصدر جس کے آخر میں تائے تانیث ہو تو اس مصدر کی جمع اور تثنیہ لانا یہ جائز ہوتا ہے. دوبارہ پھر سنیے گا کہ وہ مصدر جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، اس مصدر کی جمع اور تثنیہ لانا یہ جائز ہوتا ہے. ایک جواب اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا لِأَنَّ الْمَصْدَرَ سے، اسی حاشیے کے اندر دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ جو مصدر ہوتا ہے اس میں حاصل بالمصدر کا اعتبار ہوتا ہے. مصدر میں حاصل بالمصدر کا اعتبار ہوتا ہے. کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ حاصل بالمصدر کا. حاصل بالمصدر کسے کہتے ہیں؟ حاصل بالمصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر سے جو حیت حاصل ہو اسے حاصل بالمصدر کہتے ہیں. مصدر سے جو حیت حاصل ہوئی ہے اس کو مصدر کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا ہنسنا، اردو کے اندر جو مصدر کی علامت بیان کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں نا آئے. مارنا، لڑنا، ہنسنا، دوڑنا، یہ مصدر کی نشانی ہے، علامت ہے. تو حاصل بالمصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر سے جو حیت حاصل ہو، مصدر سے جو اسے حاصل بالمصدر کہتے ہیں. جیسے ہنسنا، اب ہنسنا آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ مصدر ہے، لیکن جب اس ہنسنے سے جو حیت آگے ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ حیت ہمیں نظر آئے گی. جی، اب جو حیت ہمیں نظر آئے گی نا اس کو ہم حاصل بالمصدر کہیں گے. حاصل بالمصدر کہتے ہیں وہ حیت جو مصدر سے حاصل ہو. اب ہنسنا ہے نا، اب ہنسنے سے جو ہمیں حیت نظر آئے گی، آپ ہنسیں گے تو جو حیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہنسنے کی. یہ جو مصدر تھا یہ اس سے جو حیت حاصل، یہ ابھی حیت حاصل، یہ ہے حاصل بالمصدر. یہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر. تو کہتے ہیں کہ مصدر کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے وہ حاصل بالمصدر کا ہوتا ہے.
کس کا ہوتا ہے؟ حاصل بالمصدر کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے مصدر کی جمع لے کر آنا یہ درست ہے. مصدر کی جمع لے کر آنا یہ درست ہے. تو یہ جو دو جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ طہارت مصدر ہے تو آپ اس کی جمع کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ یہ تو ویسے ہی اس میں جنس ہوتا ہے, اس میں قلیل و کثیر برابر ہوتے ہیں. آپ اس کی جمع کیوں لے کر آئے؟ تو جواب یہ دیا کہ وہ مصدر جس کے آخر میں تائے تانیث ہو اس کی جمع اور اس کی تثنیہ لانا جائز ہوتا ہے. اور دوسرا جواب ہم نے یہ دیا کہ مصدر کے اندر حاصل بالمصدر کا اعتبار ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی جمع لانا درست ہے. جی اب میں اس پہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کچھ کلام کرنا چاہوں گا. کتاب الطہارات, کتاب الطہارات اس کو ہم نے پڑھا کتاب الطہارات, اس کو ہم نے مرفوع پڑھا ہے, اس کو رفع دی ہے. مرفوع کیوں پڑھا ہے؟ ترکیب نحوی کے اندر اس کو ایک ترکیب اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو خبر بنا دیا جائے اور اس کا مبتدا محذوف نکالا جائے. محذوف ہوگا ھذا کتاب الطہارات, ھذا کتاب الطہارات. تو اس کا مصدر, اس کا جو ہے مبتدا وہ محذوف مان لیا جائے, اور ایک اس کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خبر کو محذوف مان لیا جائے, اور وہ یوں ہوگا کتاب الطہارات ھذا, مبتدا خبر محذوف ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے مبتدا محذوف نکالیں تو بھی اس پر رفع دی جائے گی, خبر محذوف نکالیں تو بھی اس پر رفع دی جائے گی. اور اس کا ایک اعراب حضرت صاحب یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھا جائے اور اس سے پہلے اس کا فعل اور فاعل محذوف نکالا جائے. منصوب پڑھے, جیسے اس سے پہلے فعل اور فاعل ہم محذوف نکالے, پڑھیں اقرا کتاب الطہارات, اقرا اقرا پڑھو, کیا پڑھو کتاب الطہارات, طہارات کی کتاب کو. اقرا بھی نکال سکتے ہیں اور خوض امر کا صیغہ یہ بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اس سے پہلے اقرا امر نکالیں گے تو بھی اس کو منصوب پڑھنا جائز ہے, اور اگر خود نکالیں تو بھی منصوب پڑھنا درست ہوگا. یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے میں نے اس کا اعراب آپ کے سامنے بیان کیا. آگے حضرت بیان کر رہے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ پاک, برکت کے لیے اس کو پہلے انہوں نے ذکر فرمایا ہے. فرماتے قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ, کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اذا قمتم جب تم کھڑے ہو, الی الصلاۃ نماز کی طرف, فاغسلوا تو دھو لو, وجوہکم اپنے چہروں کو. اور اس سے مکمل آیت یوں ہے وجوہکم و ایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو, الی المرافق کوہنیوں تک, وامسحوا اور مسح کرو, برؤوسکم اپنے سروں کا, وارجلکم الی الکعبین اور اپنے ٹخنوں کو, اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک. ارجلکم کا جو عطف ہے وہ کس پر ڈالیں گے ہم؟ ہاں ایدیکم پر ہم اس کا عطف ڈالیں گے, رؤوسکم پر اس کا عطف نہیں ڈالا جائے گا. ہاں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو, یہاں اذا قمتم سے مراد ہے اذا اردتم, بین السطور بھی یہ لکھا ہوا ہے اذا اردتم الصلاۃ, جب تم نماز کا ارادہ کرو. نماز پڑھنے کا کیا کرو؟ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے لگو تو پھر کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو, اپنے سروں کا مسح کرو, اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ آیہ پاک ہے. اچھا, اس سے آگے جو ہمارے پاس عبارت ہے وہ ہے الآیت. الآیت اس کا اعراب جو ہے وہ یہ ہے کہ الآیت اس کو مبتدا بنا لیا جائے اور اس کی خبر محذوف نکالی جائے, معلومۃ. 16 نمبر حاشیہ میں یہی لکھا ہوا ہے الآیت معلومۃ, الآیت معلومۃ, اس کی خبر محذوف نکال لی جائے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو منصوب پڑھ لیا جائے, مجرور پڑھنے کا بھی ہے, منصوب پڑھنے کا بھی ہے. اگر ہم الآیت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے فعل فاعل محذوف نکالنا پڑے گا, اقرا الآیت,
اقرا اقرا الآیت، یعنی مکمل آیت کو آپ پڑھ لیں. اچھا آگے عبارت میں فرمایا گیا ففرض الطہارت، طہارت کا فرض. طہارت کا فرض کیا ہے؟ غسل الاعضاء الثلاثۃ، تینوں اعضاء کا دھونا. غسل کا معنی ہوتا ہے، غسل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھونا. غسل الاعضاء الثلاثۃ، تینوں اعضاء کا دھونا. تین اعضاء کون سے بھلا؟ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں. ومسح الراس، اور سر کا مسح کرنا. یہ ایسے سمجھ لیں کہ طہارت کے وضو کے فرض ہے. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. وضو کے کتنے فرض ہیں جناب والا؟ 4 ہیں. تینوں اعضاء کا دھونا، چہرے کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا اور سر کا کیا کر لینا ہے؟ مسح کرنا ہے. بہذا النص، اس نص کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو نص کہا جاتا ہے. تو یہ اس نص کی وجہ سے، یعنی یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس نص کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کے طہارت کے 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں جی؟ 4 فرض ہیں. اچھا اس پر سنیے گا، اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ہوتا تو یہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے بعد میں دلیل ہوتی ہے. پہلے دعویٰ ہوتا ہے بعد میں دلیل ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دلیل پہلے ہو گئی ہے، دعویٰ بعد میں ہو رہا ہے. کیا ہوا ہے؟ دلیل قرآن کریم کی آیت جو ہے یہ دلیل ہے نا. بھئی آپ سے پوچھے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، آپ بتائیں گے جی 4 ہیں. وہ بندہ پوچھے گا جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس 4 ہیں، آپ کہیں گے جی قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ آیت جو ہے وہ دلیل ہے. تو دعویٰ پہلے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا دلیل پہلے آ گئی، دعویٰ بعد میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو پہلے ذکر کر کے برکت حاصل کی ہے. کیا کی ہے؟ برکت. قرآن کریم کی آیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی آیت کو پہلے ذکر کیا ہے اور اس سے ثابت شدہ مسئلے کو اور دعوے کو بعد میں ذکر فرمایا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، برکت حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بابا جی؟ ہاں لو جی، برکت حاصل ہو گئی. اچھا اب اس پہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، تینوں اعضاء کا دھونا، اور چوتھا کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. سر کا کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کرنا ہے. اب آگے جو عبارت ہے وہ ہے والغسل هو الاسالۃ والمسح هو الاصابۃ. غسل کا معنی بیان کیا اور مسح کا معنی بیان کیا. اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے حضرت. سوال یہ ہے کہ غسل یعنی دھونا اور مسح، ان کا معنی تو ظاہر تھا، دوبارہ ان کا جو معنی بیان کیا کیوں؟ غسل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھونا. مسح کا مطلب ہوتا ہے مسح کرنا. تو غسل کا معنی بھی ظاہر تھا، مسح کا معنی بھی ظاہر تھا، تو اس کو دوبارہ کیوں بیان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے دوبارہ بیان کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ دوبارہ ان کے معنی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام شافعی کا بھی رد ہو جائے اور امام مالک کا بھی رد ہو جائے. غسل سے جو ہے یہ حضرت امام مالک کا رد فرما رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل کا، یہاں پر یہ جو غسل کا معنی بیان کیا، هو الاسالۃ. اسالہ کا مطلب ہوتا ہے بہانا. غسل کا معنی کیا ہے؟ هو الاسالۃ، بہانا، پانی کا بہانا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ غسل میں ضروری ہے ملنا. ملنا بھی غسل کے اندر ضروری ہے، یعنی دھونا اس وقت پایا جائے گا کہ پانی بھی بہایا جائے اور ملا بھی اس کو جائے. یہ کن کا موقف ہے؟ کن کا ہے؟ امام مالک کا. امام مالک کہتے ہیں کہ دھونا اس وقت پایا جائے گا جب، حضرت توجہ چاہوں گا، جب اس کو
جب اس پر پانی بھی یعنی اس کو دھویا بھی جائے اور اس کو ملا بھی جائے، یعنی وہ ملنے کی قید لگاتے ہیں. تو صاحب ہدایہ نے غسل کا معنی هو الاسالہ نکال کر یہ بتایا کہ غسل کے اندر صرف پانی بہانا ہے، جو ملنے کی قید ہے یہ کوئی قید ضروری نہیں ہے. یہ امام مالک کا جو ہے وہ موقف تھا ان کا، یعنی انہوں نے یہ بات بیان کی تھی. آگے کہتے ہیں والمسح هو الاصابۃ، اور مسح کا معنی کیا ہے؟ هو الاصابۃ، وہ ہے پہنچانا. وہ کیا ہے؟ پہنچانا، پانی کا پہنچانا. پانی کا کیا کرنا؟ پہنچانا. تو اس سے امام شافعی کا رد کرنا چاہ رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مسح کے لیے ضروری ہے کہ 3 بار اس کو کیا جائے، تکرار ہو. مسح کو کتنی بار کیا جائے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ مسح اس وقت ہوگا جب اس کو 3 مرتبہ کیا جائے گا تو مسح ہوگا. تو ہم نے کہا یہ 3 مرتبہ کہنے کی، یہ 3 مرتبہ کی قید لگانا یہ درست نہیں ہے. تو والغسل هو الاسالہ کہہ کے امام مالک کا رد کیا، اور والمسح هو الاصابہ کہہ کے امام شافعی کا رد کیا. اب دیکھیں غسل کا معنی کیا هو الاسالہ، بہانا، پانی کا بہانا. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف پانی کو ایسے جسے ہم کہتے ہیں چوپٹ لینا، اگر یہ کیا جائے گا تو دھونے کی تعریف صادق نہیں آئے گی. دھونے میں ہمارے فقہا نے اور امیر اہل سنت نے جیسے اپنی کتاب کے اندر، کون سی آپ کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں بھی اس چیز کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ دھونے میں کم از کم پانی کے 2 قطرے بہ جائیں. کتنے؟ کم از کم پانی کے 2 قطرے بہ جائیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ بہانا. یہ کیا ہے؟ بہانا پایا گیا، اسالہ پایا گیا. اور والمسح هو الاصابۃ، اور مسح کا معنی کیا ہے؟ هو الاصابہ، وہ ہے پانی کا پہنچانا. یعنی ہاتھ کو گیلا کریں، ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد اپنے سر پر پھیر لیں گے، چوتھائی سر پر پھیریں گے، آپ کے مسح جو فرض ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا. اچھا، اب دھونا، انہوں نے کہا تھا دھونے میں، دھونے کی تعریف بیان کی کہ وہ ہے پانی کا بہانا. اب چہرے کا دھونا یہ پہلا فرض ہے. چہرے کا دھونا کیا ہے؟ اس کی کیا حد کیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک چہرے کو دھونا ہے وہ بیان کرنے لگے. فرماتے ہیں وحد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن والى شحمتي الاذنين لان المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها. یہ حضرت عبارت ہے، توجہ ہے نا آپ کی. دوبارہ پھر میں بیان کرتا ہوں وحد الوجہ، چہرے کی حد، یعنی دھونے میں چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا. تو کہتے ہیں من قصاص الشعر الى اسفل الذقن. قصاص، قصاص اور قصاص یہ مثلثۃ القاف ہے. تینوں اعراب اس قاف پر پڑھے جا سکتے ہیں. حضرت حاشیے میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے. قاف کے فتح کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، قاف کے دمہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھا. قصاص اور قصاص اور قصاص. قصاص الشعر کسے کہتے ہیں؟ قصاص الشعر کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے بال عادتاً سر کے اگتے ہیں، بال جہاں سے سر کے اگتے ہیں، جہاں سے شروع ہوتے ہیں، بال جہاں سے عادتاً اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر یہ لمبائی میں الی اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک. زقنی ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں چہرے کی حد ہے دھونے میں. قصاص شعری الی اسفل الذقن، جہاں سے بال سر کے عادتاً اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں. اور چوڑائی میں کیا ہوگا؟ وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، دونوں کانوں کی جو لو ہے نا، یہ کانوں کی لو، دونوں کانوں کی لو کے جو درمیان ہے نا، یہ چہرے کی چوڑائی، اس کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے. یہ شحمتین تھا، آگے اذنین کی طرف اس کی اضافت ہوئی. آپ جانتے ہیں تثنیہ اور جمع کی اضافت، جمع مذکر سالم کی اضافت جب آگے کی جائے تو اضافت میں ان کا نون کچھ قاعدے یاد رکھا کریں نا. اضافت میں کیا ہوتا ہے؟ نون، تثنیہ کا نون بھی گر جاتا ہے اور ہاں جمع کا نون بھی گر جاتا ہے. تو شحمتین تھا، اس کی اضافت اذنین کی طرف ہوئی تو نون گر گیا. تو چوڑائی میں یہ چہرے کی حد ہے، دونوں کانوں کی جو لو ہے اس کے درمیان جو ہے یہ چہرہ ہے، اس کا دھونا یہ
فرض ہے، اس کا دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ لمبائی اور چوڑائی کی حد بیان کر دی کہ اتنا چہرہ جو ہے وہ دھونا ضروری ہوگا۔ اس پر دلیل دے رہے کہ آپ نے یہ جو حضرت بیان کیا کہ لمبائی میں اتنا ہو چوڑائی میں اتنا ہو، جی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں نا وجوہکم، وجہن کی جمع ہے جی کہ اپنے چہروں کو دھو، تو یہاں پر دلیل بیان کر رہے ہیں کہ چہرہ کیا ہوتا ہے، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ مفاعلہ کے وزن پر، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، مواجہہ کا مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا کرنا، آمنا سامنا کرنا۔ یہ آمنا سامنا جو آمنا سامنا ہونا، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ کیونکہ یہ جو آمنا سامنا ہوتا ہے کہتے ہیں تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، وہ واقع ہوتا ہے۔ آمنا سامنا کیا ہوتا ہے؟ یار بولا تو کرو نا، آپ سو گئے ہو، ایسے تو نہ کریں آپ، پتہ نہیں کیا چیز سوچنے لگ گئے ہو قاری صاحب، ہاں توجہ کریں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ کیونکہ جو آمنا سامنا ہوتا ہے تَقَعُ وہ واقع ہوتا ہے بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ اس پورے کے ساتھ، اس سارے کے ساتھ، یعنی جو مواجہہ ہوتا ہے نا، آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ آمنا سامنا اس پورا، یہ جو ہم نے بیان کی نا حد، اس پورے کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آپ کسی کا بھی آمنا سامنا کر رہے ہیں تو آمنا سامنا کب ہوگا؟ جب آپ کسی کے ایسے سامنے ہوں گے تو یہ آپ کی جو حد ہے نا جو بیان کی گئی ہے چہرے کی حد، یہ پوری جو حد ہے یہ اس کے سامنے ہوگی، اور اس کا جو چہرہ ہوگا وہ اس انداز میں آپ کے سامنے ہوگا۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ کیونکہ آمنا سامنا جو ہوتا ہے واقع وہ واقع ہوتا ہے بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ اس سارے کے ساتھ ہی، یہ جو ہم نے بیان کی، یعنی یہ جہاں سے آتن بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو، یہ مواجہہ ہے، اس سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اسی سے وجہ نکلا ہے۔ اس سے کیا نکلا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْهَا، اور اسی سے ہوا وہ وجہ مشتق ہے منہا اسی سے، منہا کی آدمی مواجہہ کی طرف راجع ہے۔ وہ ہوا وہ یعنی وجہ چہرہ، تو یہاں سے اس بات کی دلیل بیان کی کہ اتنی جو حد ہم نے بیان کی ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں، کیونکہ جو مواجہہ ہوتا ہے ایک آمنا سامنا ہونا ہوتا ہے وہ اس سارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس پہ ایک سوال بھی ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی مشتق ہوتا ہے، آپ ثلاثی مزید فی سے ثلاثی مجرد کو مشتق کر رہے ہیں، وجہ مواجہہ سے نکال رہے ہیں۔ وجہ کسے نکال رہے ہیں؟ مواجہہ سے نکال رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مواجہہ جو ثلاثی مزید فی ہے اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ثلاثی مزید فی کا جو مصدر ہے وہ ثلاثی مجرد سے زیادہ مشہور ہو تو اس سے مشتق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور آگے بیان کرتے ہیں والمرفقانی والکعبانی یدخلانی فی الغسل، کہ مرفقان اور کوہنیاں، والکعبانی اور ٹخنے، یدخلانے یہ دونوں داخل ہیں فی الغسل دھونے میں، فی الغسل دھونے میں، یعنی کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں اور ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہے، عندنا ہمارے فقہا کے نزدیک، خلافاً لزفر رحمہ اللہ تعالی، برخلاف امام زفر کے، وہو یقول اور وہ فرماتے ہیں کہ ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیا کاللیل فی باب الصوم۔ امام زفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کوہنیاں اور ٹخنے جو ہے یہ دھونے میں شامل ہوں گے، جبکہ امام زفر فرماتے ہیں کہ کوہنیاں اور ٹخنے یہ دھونے میں شامل نہیں ہیں۔ چلیں یہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ کل انشاءاللہ سبق میں بیان کریں گے۔ اب چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے دہرا کے آنا ہے، تکرار کر کے آنا ہے، جو بات سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔